اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ محترم بھائیو دوستو، یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے۔ سورہ الشورى مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ مکی دور 13 سال پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اپنے شباب پر تھی، صحابہ کرام کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ جب اسلام اور مسلمانوں کی مخالفتیں اپنے شباب پر تھیں، اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ مکی صورتوں کا عام یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے جاتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی ان 3 اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ بار بار اور مختلف حوالوں سے آیا ہے۔ اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اسی طرح وہ انسانوں کا بھی خالق ہے اور حاکم ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ دین ہر زمانے میں انبیاء کے ذریعے پیش کیا جاتا رہا ہے، اسی طرح اب آخر میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کو پیش کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد ان کے ماننے والوں نے اختلافات پیدا کر لیے، مختلف فرقے بنا لیے۔ چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اب بھیجا گیا ہے، تو جس طرح سابقہ انبیاء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، قائم کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت اور تعلیمات دی ہیں اس کو سماج میں عام کریں، اسی طرح اب اس ذمہ داری پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مامور ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ اس میں آخرت کا تصور عام کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان تعلیمات پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو لوگ ان تعلیمات پر عمل کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں سرخرو قرار پائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں اپنے انعامات سے نوازے گا۔ اور جو لوگ ان تعلیمات کا انکار کریں گے، اس کو رد کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، سزا سے نہیں بچ سکیں گے، چنانچہ ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ سورہ الشورى میں اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے، انبیاء کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، انبیاء جو کچھ دعوت پیش کرتے تھے وہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسی دعوت کو لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ جو کچھ تعلیمات پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے جو آپ نے پہلی مرتبہ پیش کی ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے تمام انبیاء پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ سورہ الشورى کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اس میں وہ آیت ہے جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ ہے اس کی آیت نمبر 13۔ اس آیت کا مطالعہ متعدد پہلوؤں سے ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں انبیاء کا مقصد بعثت بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح انبیاء پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری بیان کی گئی۔
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور ان پر لانے والوں کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ جو کام آخری پیغمبر کرتے تھے وہی کام اب ان کے ماننے والوں کو بھی انجام دینا ہے۔ اس کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس چیز کو جماعت اسلامی نے اپنے سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ قرار دیا ہے، جماعت نے اس کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ اس پہلو سے بھی ہمیں اس آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس آیت کی روح سے اپنا جو نصب العین قرار دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے اور جماعت اسلامی ہند نے اس آیت سے مستنبط کر کے جو افکار نکالے ہیں، جو باتیں نکالے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ دوسرے تمام جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے تعلق سے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کیا ان کی باتیں صحیح ہیں۔ میں اپنی گفتگو میں ان تمام نکات پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت میں 4 نقطے اہم ہیں۔ گویا کہ اس آیت پر غور خوض کرتے ہوئے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے 4 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اس آیت کا آغاز ہی شرع کے لفظ سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ وہ کیا بات ہے جس کا حوالہ مختلف پیغمبروں کا نام لے کے دیا گیا ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس آیت میں دین کا تذکرہ کیا گیا ہے، دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین۔ دین سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قرآن جب دین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں کون کون سی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ آیت کا آغاز ہوتا ہے شرع لکم۔ شرع کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ شرع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں راستہ بنانا، اور جب یہ اصطلاحی معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ضابطہ مقرر کرنا، کوئی طریقہ بتانا، کچھ اصول دینا، کچھ باتوں کی تاکید کرنا۔ تو گویا کہ شرع لکم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، اس نے تمہارے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ اس لفظ کے مختلف اشتقاق ہیں، اس سے مختلف الفاظ بنے ہیں۔ مثلا عربی زبان میں تشریع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تشریع کو انگریزی میں لیجسلیشن کہتے ہیں۔ شرع یا شریعت لا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شارع کا لفظ لا گیور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے، اس نے قوانین و ضوابط عطا کیے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شارع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ملی ہیں وہ اختیاری نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ بندے ان پر چاہے عمل کریں چاہے عمل نہ کریں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ضابطہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، تو گویا کہ لازم ہوتا ہے بندوں کے لیے کہ وہ ان پر عمل کریں۔ اگر وہ ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی باس پرس کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں کئی پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، وصی کا لفظ جو ہے عربی زبان میں تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ اردو زبان میں تو وصیت کہتے ہیں، کوئی شخص انتقال کے وقت جو اہم باتیں اپنے ورثاء کو بتائے اس کو وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے،
لیکن عربی زبان میں وصّا کا لفظ تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ طریقہ مقرر کیا ہے، وہ طریقہ بتایا ہے جس کی کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو تاکید کی تھی، اس کا تاکیدی حکم دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور اے پیغمبر اسی بات کی وحی ہم نے آپ کو کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں صرف انہی 5 پیغمبروں کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں۔ حضرت آدم پہلے انسان تھے اور پہلے وہ نبی بھی تھے۔ ان کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کچھ تعلیمات آئی تھی، بنیادی عقائد بیان کیے گئے تھے، اخلاقی ہدایت دی گئی تھی، لیکن باقاعدہ شرعی احکام قوانین کی صورت میں نازل نہیں کیے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو کی شریعت عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اور اسی چیز کی وہی ہم نے آپ کو کی ہے، تو گویا کہ پہلے صاحب شریعت پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا اور آخری پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا۔ اس طرح گویا کہ انبیاء کی پوری تاریخ سمیٹ لی گئی ہے کہ تمام انبیاء کو انہی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور سے درمیانی دور کے 3 انبیاء کا تذکرہ نام لے کے کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 3 نام خاص طور سے لینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں ان 3 انبیاء کو ماننے والے، ان کی طرف اپنا انتساب کرنے والے، ان کو اپنا جد امجد سمجھنے والے 3 بڑی قومیں اس وقت موجود تھیں۔ ایک طرف تو مشرکین مکہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا انتساب کرتے تھے، دوسرے یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، اور تیسری طرف عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انتساب کرتے تھے۔ تو گویا کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو 3 بڑی قومیں تھیں، وہ جن انبیاء کو اپنا بزرگ جد امجد سمجھتی تھیں، ان انبیاء کا نام لے کے ایک کہا گیا کہ یہ تمام انبیاء جو ہیں وہی بات انہوں نے کہی ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی دوسرے آیات، دوسرے مقام سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف اور سورہ ہود کا تذکرہ کروں گا۔ ان 2 صورتوں میں انبیاء کی تاریخ بیان کی گئی ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ان انبیاء نے اپنی قوموں سے کیا بات کہی۔ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود، تمہارا الہ نہیں ہے۔ یہ ایک آیت ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جب دعوت پیش کی تو دعوت کا آغاز اسی آیت سے کیا۔ من ان یہی الفاظ ہیں، یہ آیت ہر پیغمبر کے ضمن میں آئی ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہی بات کہی، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک یہی آیت سورہ ہود میں بھی آئی ہے۔ سورہ ہود میں بھی انہی پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب،
ان پیغمبروں کے حوالے سے ٹھیک یہی آیت جو سورہ اعراف میں بیان کی گئی ہے وہ سورہ ہود میں آئی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورہ المومنون میں کیا گیا ہے۔ ان تمام پیغمبروں نے اسی بات کی بار بار تاکید کی، بار بار اس کا اظہار کیا، اپنی قوموں سے بار بار اس کا مطالبہ کیا کہ صرف ایک ہی ذات ہے اور تم کو اسی کی عبادت کرنی۔ دوسری ایک سورت ہے سورہ الشعراء۔ سورہ الشعراء میں بھی انہی پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ سورہ الشعراء میں ایک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا اضافہ ہے، اور ہر پیغمبر نے ایک بات کہی، اس کو قرآن نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ گویا کہ ہر پیغمبر کا اپنے ماننے والوں سے یہ دو بنیادی مطالبات ہوتے تھے، ایک یہ کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمام تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں، اس لیے تم کو اس کی عبادت کرنی ہے، اور ساتھ ہی تم کو میری اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایات تعلیمات لانے والا میں ہی ہوں، میں ہی واسطہ میں بنا ہوں، اس لیے تم کو میری اطاعت کرنی ہے۔ سورہ الزخرف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسی آیت کی تکرار ہوئی ہے، فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح میں جو ان کی دعوت بیان کی گئی ہے وہ ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر کر کام کرو اور میری اطاعت کرو۔ محترم بھائیو، یہ میں نے جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے حوالے دیے ہیں، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ الشعراء، سورہ المومنون، سورہ نوح، یہ تو چند صورتیں ہیں، ورنہ قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے، بنیادی تعلیمات ہے، مختلف انبیاء کے حوالوں سے اسی کی تکرار پورے قرآن میں آئی ہے۔ تو گویا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی ہے وہ دعوت کوئی انوکھی نہیں ہے، انہونی کوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنے مخاطبین جو ان کے تھے ان کے سامنے پیش کی ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ ان اقیم الدین، ہر نبی نے، اور اسی طرح یہ آخری پیغمبر یہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم دین کو قائم کرو۔ دین سے مراد کیا ہے اور قائم کرنے سے مراد کیا ہے، اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے مطالعے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی لفظ کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، ان میں کون کون سے پہلو پائے جاتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کا، وہ دیکھنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن کریم میں دیکھیں کہ وہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کو تفسیر کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، گویا کہ قرآن کے جو اصطلاحات ہیں، جو اس کے خاص الفاظ ہیں، ان میں کیا معنی پائے جاتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ لفظ قرآن کریم میں خود کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس سے کن کن پہلوؤں کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو دین کا لفظ قرآن کریم میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کی میں آپ حضرات کے سامنے چند مثالیں بیان کروں گا، اس سے خود یہ واضح ہو جائے گا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور قرآن میں اس کا استعمال کن معنی میں ہوا ہے۔ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ان کو تو صرف اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کی طرف یکسو ہو کر، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا اور صحیح دین ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں عبادت کرنے کو، اور خاص طور سے عبادت کی جو دو نمایاں ترین صورتیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں پر عمل کرنے کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسے دین القیمہ کہا گیا ہے۔
سیدھا اور صحیح دین۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم لوگوں پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار کا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت اور ان جانوروں کا ذبیحہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اس آیت میں حرام جانوروں کی اور بھی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اسی آیت میں آگے کہا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے دین کے لیے پسند کر لیا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، کن کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ تو گویا کہ معقولات و مشروبات کے تعلق سے کیا کیا چیزیں کھانا حرام ہیں، ان کا تذکرہ کر کے ان کو دین قرار دیا گیا ہے۔ تیسری آیت ہے جو سورہ التوبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال و جہاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں کہا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اور وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا، ان تین چیزوں کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چوتھی آیت ہے سورہ النور کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے احکام بیان کیے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، زنا کرنے والا کوئی عورت ہو یا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہونے پائے۔ تو گویا کہ یہ جو فوجداری قوانین ہیں ان پر عمل کرنے کو بھی دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے جو لوگ بدکاری کریں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو، ان پر شریعت کا حکم نافذ کرو۔ شریعت کا حکم نافذ کرنے کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، اور دین پر، اللہ کے دین میں تم کو کسی طرح کی نرمی کا تم مظاہرہ مت کرو۔ پانچویں آیت ہے جو سورہ یوسف میں آئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چوری کا الزام لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندے آئے، ان کے سامان کی تلاشی لی، کہا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے اور ہم اس کی تلاش میں آئے۔ انہی لوگوں نے کہا، حضرت یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایسے معاملے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامان میں کوئی چوری کا مال پکڑا جاتا ہے اسی کو ماخوذ کر لیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے سورہ یوسف میں آیت ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف اگر بادشاہ، جو مصر کے بادشاہ کا جو قانون تھا اس قانون پر عمل کرنا چاہتے تو اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف نے بھائیوں ہی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوئی اگر یہ جرم کرے تو تمہارے نزدیک اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو گویا کہ اس آیت میں جو قوانین، جو مصر میں فوجداری قوانین جو نافذ تھے، ان کو یہاں دین الملک، بادشاہ کا دین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں دین کا جو استعمال ہوا ہے لفظ کا، وہ ایمانیات پر بھی ہوا ہے،
عبادات پر بھی ہوا ہے، معاشرت پر بھی ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر بھی ہوا ہے، حرام کو حرام سمجھنا اور حلال کو حلال سمجھنے پر بھی ہوا ہے، اور فوجداری قوانین پر بھی ہوا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے تمام جو معاملات ہیں ان پر لفظ دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اگر قرآن نے یہ کہا ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کے تمام معاملات کے لیے جو احکام آئے ہیں ان پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آخر میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ اقامت سے مراد کیا ہے؟ دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں اقامہ یقیم و اقامتن کا جو لفظ آتا ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز مادی ہے، وہ جسم رکھتی ہے، تو اس کے لیے اقامہ کا لفظ اگر آئے تو اس میں اس کے معنی کھڑا کرنے کے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اس کو اٹھا دیا جائے، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی ہو بیٹھا ہو اس کو مار کے اٹھا دیا جائے، اس کے لیے اقامہ کا لفظ آئے گا۔ کوئی چیز زمین پر پڑی ہوئی ہو، کوئی لکڑی ہو، کوئی بانس ہو، اس کو آدمی کھڑا کر دے تو اس کے لیے اقامہ کا لفظ آتا ہے۔ ستون کھڑا کرنے کے لیے اقامہ کا لفظ آتا ہے۔ اور کسی چیز کے بکھرے اجزاء کو اکٹھا کر کے اس کو بلند کرنا، اس کے لیے بھی اقامہ کا لفظ آتا ہے۔ تو گیا کہ عمارت تعمیر کرنا، عمارت کے کھمبے اٹھانا، چھت ڈالنا، باقاعدہ عمارت کی تعمیر کرنا، اس کے لیے بھی اقامہ کا لفظ آتا ہے۔ لیکن اگر کسی مانوی چیز کے لیے، غیر مادی چیز کے لیے اقامہ کا لفظ استعمال ہو تو عربی زبان میں اس کے معنی عمل کرنا، رواج دینا اور عملاً اس کو نافذ کرنا کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ معنی عربی ہی میں نہیں، اردو میں بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ کسی نے حکومت قائم کر لی، حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اپنا موتی بنا لیا، ملک کا نظام سنبھال لیا اور اس میں اپنے قوانین نافذ کر دیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں قائم ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منصف جج مقرر ہیں، وہ مقدمات سن رہے ہیں اور اس میں اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ کسی کام کو رواج دینا، عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کے لیے اقامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور خود قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی یہ ان معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور سے قرآن میں کثرت سے اقامت صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، ایسا انتظام کیا جائے کہ لوگ نماز پڑھنے لگے، مسجدیں قائم کی جائیں، ان کو آباد کیا جائے، 5 وقتہ نمازیں، جمعہ کی نمازیں قائم کی جائیں، وقت پر اذانیں دی جائیں، امام و خطیب مقرر کیے جائیں، وقت پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ یہ سب اگر کام کیے جائیں گے تو گویا کہ اس پر اقامت صلاۃ کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک ہے اقامت تورات و انجیل۔ ہم جانتے ہیں کہ تورات انجیل 2 مذہبی کتابیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ ان کے ماننے والوں کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہاں پر اقامت سے مراد تورات و انجیل کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، یعنی اس پر عمل کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں ان کو دی تھی ان پر انہوں نے عمل کیا ہوتا، تو اس دنیا میں بھی ان کے لیے آسائشیں فراہم ہوتی، وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی وہ کھاتے، گویا کہ اس دنیا میں بھی ان کو آسائشیں حاصل ہوتی۔ تو گویا کہ اس آیت میں جو 4 الفاظ جو اہم ترین ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ضابطہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس نے تمام انبیاء کو ان ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، اور ان سب کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ وہ دین کو قائم کریں۔ ایک سوال یہاں پر بعض لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ اقیم الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کو قائم کرو، یا اس کا مطلب ہے دین کو قائم رکھو؟ یعنی اگر دین قائم ہے تب تو اس پر چلتے رہو، لیکن اگر دین قائم نہیں ہے، کسی وجہ سے دین پر عمل کرنا متروک ہو گیا ہے، تو اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ قائم کرنا اور قائم رکھنا دونوں الگ الگ معنی میں ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن ان کی بات یہ درست نہیں ہے۔ قائم کرنا کہا جائے یا قائم رکھنا کہا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے معتبر مفسرین نے یہ دونوں ترجمے کیے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قائم کنید دین را، یعنی قائم کرو دین کو۔ اور ان کے جو دو صاحبزادگان ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، ان دونوں نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو۔ گویا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ جو بھی اب ترجمہ کریں، قائم کرو کریں یا قائم رکھو کریں، دونوں کا ایک معنی ہے۔ اگر دین قائم ہے تو اس پر عمل کرنا مطلوب ہے، اور اگر دین قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اس کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے، چنانچہ جماعت کے دستور کی دفعہ نمبر 4 میں یہی بات ان الفاظ میں کہی گئی ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے، جس کا حقیقی محرک صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے۔ اس دفعہ کی کچھ تشریح بھی بیان کی گئی ہے۔ دین کی تشریح میں جماعت نے 3 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دین جو ہے وہ تسلسل سے انبیاء سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بعد کے انبیاء جو ہیں وہ تسلسل سے ہم تک پہنچا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ دین جامعیت رکھتا ہے، زندگی کے ظاہر و باطن تمام پہلوؤں پر اس پر عمل مطلوب ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ اس دین میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ اسلام جو نظام زندگی پیش کرتا ہے اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اس پر دین پر عمل دنیا میں بھی فلاح و بہبود کا سامان ہے، اور اس سے آخرت بھی انسان میں کہ وہاں پر بھی تو فلاح حاصل ہوگا۔ اور دین کی اقامت کا مطلب جماعت کے دستور میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے، اور زندگی کے اجتماعی اور انفرادی تمام گوشوں میں اس طرح اس کو جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب اسی دین کے مطابق ہو۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت کے اس تصور پر بعض لوگوں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ اعتراضات بھی درست نہیں ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دین سے مراد صرف ایمانیات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت صرف ایمانیات ہیں، دین میں دوسرے احکام شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تمام انبیاء کو دین قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو صرف ایمانیات ہی تمام انبیاء کے درمیان مشترک رہی ہیں، دوسرے احکام جو ہیں وہ انبیاء کے درمیان مشترک نہیں رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اس لیے نہیں صحیح ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پیش کی ہیں، سورہ اعراف کی، سورہ ہود کی، یہ جو آیتیں پیش کی ہیں، اس میں ہر نبی نے جو مطالبہ کیا ہے وہ صرف ایمان کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ عبادت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو گویا کہ مطالبہ پیغمبروں کا صرف ایمان ہی کا نہیں تھا بلکہ عبادت کا بھی تھا، اور عبادت میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شامل ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض بعض لوگوں نے یہ کیا ہے، تمام مفسرین نے ان اقیم الدین سے مراد صرف ایمانیات قرار دیا ہے،
مولانا مودودی تفسیر کی تاریخ میں واحد مفسر ہیں جنہوں نے کہ اس کو پوری زندگی پر اس کو حاوی کر دیا. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. میں نے اپنے ایک مقالے میں جو مرکزی مکتبہ سے کتابچہ کی صورت میں شائع ہو گیا ہے اس میں نے تمام مشہور مفسرین کے اقوال جمع کیے ہیں، اقتباسات نقل کیے ہیں. ابن العربی، قرطبی، زمخشری، نصفی، خازن، ابو سعود، آلوسی، رازی، یہ اہم مفسرین ہیں، ان کے اقتباسات نقل کیے ہیں. ان تمام مفسرین نے یہ کہا ہے اصول الشرائع والاحکام، انبیاء نے جو اپنی قوموں سے جو مطالبہ کیا ہے وہ صرف ایمانیات ہی کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اصول الشرائع والاحکام کا مطالبہ کیا ہے. گویا کہ دین کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے اصول اور دوسری ہے فروع. تمام اصول انبیاء کے درمیان متفق علیہ رہے ہیں. جو فروع میں اختلاف رہا ہے جس کو کہ شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَجًا، اللہ تعالیٰ نے شریعتیں الگ الگ رکھی تھی لیکن اصول تمام انبیاء کے ایک ہی تھے. تو یہ جو دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے وہ اصول کا حکم دیا گیا ہے. جو فروع ہیں، جو شرائع ہیں، وہ مختلف انبیاء کے الگ الگ رہے ہیں اور ہر نبی کی امت کو اس نبی کے ذریعے جو شریعت ملی تھی اس پر عمل کرنے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا آتا ہے کہ سورہ شورا مکی ہے تو مکی دور میں احکام آئے ہی نہیں تھے. تو مکی دور میں تو صرف ایمانیات ہی کی تعلیمات کی جاتی تھیں، توحید، رسالت، آخرت ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو مکی دور میں اگر احکام آئے ہی نہیں تھے تو ان عقیم الدین میں ہم احکام کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ جس زمانے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکام آئے ہیں ان پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. جب احکام میں اضافہ ہوا تو ان اضافہ شدہ احکام پر بھی عمل مطلوب ٹھہرا. مثال کے طور سے مکی دور میں جو نماز کے احکام جو تھے تو نماز کے تمام احکام نہیں بیان کر دیے گئے تھے. مکی صورتوں میں بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس زمانے تک جتنے احکام نازل ہوئے تھے ان پر عمل مطلوب تھا، لیکن جب مدنی زندگی میں جب اور احکام نماز کے تعلق سے آئے تو ان پر بھی عمل واجب ٹھہرا. اب جو عقیم الدین، عقیم الصلاۃ جو کہا جائے گا تو اس میں وہ تمام احکام شامل سمجھے جائیں گے جو عقیم الصلاۃ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد آئے ہیں. چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اقامت دین کا حکم انفرادی طور سے دیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے عقیم الدین، اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص دین پر تنہا عمل کرنے کی کوشش کرے، اس میں اجتماعی طور سے کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عقیم الدین میں دین کو اپنی ذات پر قائم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس پر خود عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، دوسروں کو دعوت دینے کی بھی بات کہی گئی ہے اور اس سے نافذ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. کئی مفسرین کے اقوال میں نے اپنے کتابچے میں نقل کیے ہیں. علامہ ماوردی ایک بہت بڑے مفسر ہیں 5ویں صدی کے، ان کا صرف میں ایک ہی جملہ نقل کروں گا. وہ کہتے ہیں ان عقیم الدین فی وجہان، اس میں دو صورتیں ہیں. احدہما اعملوا بہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس پر خود عمل کرو، والثانی ادعوا الیہ، اور دوسری بات ہے کہ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دو. اور علامہ ماوردی تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تیسری بات کا بھی احتمال ہے، جاہدوا علیہ من آندہ، جو اس کی مخالفت کرے، اس سے جو دشمنی رکھے تو اس سے مقابلہ کرو اور اس سے جہاد کرو. موجودہ دور کے ایک مفسر عبد الرحمن السعدی ہیں، ان کی ایک بہت مشہور تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان. اس کا میں ایک جملہ میں نقل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ان عقیم الدین تقیمونہ بانفسکم، تم اس دین کو اپنے اوپر قائم کرو، وتجتہدون فی اقامتہ علی غیرکم،
اور دوسروں پر بھی اس کو قائم کرنے کے لیے محنت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کہنا کہ نقیب الدین میں صرف انفرادی حکم دیا گیا ہے، ہر شخص دین کے تقاضوں پر عمل کرے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ خود عمل کرے اور دوسروں تک بھی وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کرے اور سماج میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آخری بات میں کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ یہ جماعت نے جو اپنا نصب العین قرار دیا اقامت دین، وہ صرف اسی ایک آیت پر منحصر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مختلف تعبیرات استعمال کی گئی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، شہادت حق، دعوت، تبلیغ، اظہار دین۔ یہ 5 اصطلاحات ہیں عقیب الدین سے ہٹ کے۔ ان تمام اصطلاحات کا مطلب یہی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی معروفات کا حکم دے، منکرات سے روکے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، حق کی گواہی دے اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ تو گویا کہ جماعت کا جو نصب العین ہے وہ کسی ایک آیت ہی سے جماعت نے مستنبط نہیں کیا ہے، بلکہ دین کی مجموعی تعلیمات ہیں جن کے لیے جماعت نے جس کی بنیاد پر اپنی دعوت کو رکھا ہے۔ اور چونکہ سورہ الشورى کی یہ آیت جس میں ان اقیم الدین کی ایک خاص تعبیر استعمال کی گئی ہے، اس تعبیر کا استنباط کرتے ہوئے جماعت نے اقامت دین کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔